ذكره الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العظیم. نماز کے اندر عام طور پر 5 غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور اگر ان غلطیوں پر توجہ نہ دی جائے تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم مختلف ارکان میں امام سے سبقت لے جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر میں لفظ را کا تکلم بھی کر لے تو اس کے بعد مقتدی کو اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہونا چاہیے. اگر امام کے اللہ اکبر سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، یہ نماز فاسد ہو جائے گی، گویا کہ یہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، جب پیچھے امام کے ہیں تو ہر چیز میں امام کی اتباع کرنی ہے، اور اتباع اسی صورت میں ہے کہ امام اس رکن کو پہلے ادا کرے اور مقتدی اس رکن کو بعد میں ادا کرے. اور یہ غلطی صرف ہماری تکبیر تحریمہ کے وقت ہی نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پر رکوع کرنے میں بھی سبقت لے جاتے ہیں اور امام سے پہلے رکوع کر لیتے. امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، مقتدی پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے میں بھی یہی غلطی ہوتی ہے، کرنے کے بعد پھر تلفظ کرتا ہے کہ تاکہ مقتدی سبقت نہ لے جائے. لیکن پھر بھی بعض نمازیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ امام سے سبقت لے جاتے ہیں. یاد رکھنا، ان تمام ارکان میں کسی رکن میں بھی اگر آپ امام سے آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی. اب آپ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے لیکن نماز آپ کی فاسد ہو گئی، یا تو لا علمی کی بنا کے اوپر اور یا غفلت کی بنا کے اوپر. دوسری بڑی غلطی ہم نماز کے اندر یہ کرتے ہیں کہ ہم قوما صحیح نہیں کرتے. قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو. مفتی عبدالرؤف سکھروی رحمۃ اللہ مدظ اللہ العالی جو دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قوما کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے. فرض یہ ہے کہ رکوع کے بعد بندہ اس طریقے سے سیدھا کھڑا ہو جائے کہ بندے کے اعضاء اپنی حالت پر آ جائیں. رکوع کے بعد بندہ اس طریقے سے سیدھا کھڑا ہو کہ اس کے اعضاء اپنی حالت کے اوپر آ جائے، یہ تو ہے فرض. اور ایک تسبیح کی مقدار کھڑا رہنا یہ واجب ہے، اور کم از کم 3 تسبیح کی مقدار کھڑا رہنا یہ سنت ہے. اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں لیکن ابھی سیدھا کھڑا ہونے ہی نہیں پاتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب اعضاء اپنی صحیح حالت پر واپس نہیں آئے، فرض چھوٹ گیا، اور فرض چھوٹ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. کھڑے تو ہوئے لیکن ایک تسبیح کی مقدار کھڑے نہیں ہوئے تو واجب چھوٹ گیا، اور واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے.
اور اگر 3 تسبیح کی مقدار کھڑا رہا تو سنت پوری ہو گئی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد مختلف دعائیں احادیث سے ثابت ہے۔ مختصر ترین دعا تو یہ ہے ربنا لک الحمد، اور یہ 1 تسبیح کی مقدار ہے۔ اگر آپ رکوع سے سیدھا کھڑا ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہہ دیا ربنا لک الحمد اور پھر سجدے میں گئے تو گویا کہ آپ کی فرض بھی پورا ہو گیا، واجب بھی پورا ہو گیا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دعائیں بھی احادیث سے ثابت ہے، جیسے ربنا لک الحمد، یہ 1 کلمہ ہے۔ دوسرا ہے ربنا ولک الحمد، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پورے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے بعد بندہ سجدے میں جائے۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ تیسری بڑی غلطی ہم کرتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسے میں بھی 3 چیزیں ہیں، 1 فرض ہے، 1 واجب ہے، 1 سنت ہے۔ فرض یہ ہے کہ آپ پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں تو اتنی مقدار بیٹھے رہیں کہ آپ کا جسم آپ کی اپنی اصلی حالت کے اوپر آ جائے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب رکوع کے بعد سجدے کے بعد آپ بالکل سیدھا بیٹھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سجدے سے آپ اٹھے نہیں تھے کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، آپ کے اعضاء اپنی اصلی حالت پر آئے ہی نہیں ہے، تو یہ فرض چھوٹ گیا۔ اور اگر 1 تسبیح کی مقدار بھی آپ دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھے تو آپ کا واجب چھوٹ گیا۔ اور واجب چھوٹ جانے سے میں نے کہا بولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور سنت کیا ہے کہ آپ کم از کم 3 تسبیح کی مقدار تک آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے رہیں۔ سجدے کی بھی دعائیں ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے اللہم اغفر لی، یہ 1 تسبیح کی مقدار ہے، اور دوسری دعا یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا تو پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی، یا تو اس کو 3 مرتبہ دہرا لیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، تو یہ 3 تسبیح کی مقدار ہو گئی۔ اور یا پوری دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ آپ کی سنت پوری ہو گئی۔ یہ اب آپ کا جلسہ صحیح ہو گیا، آپ کی نماز صحیح ہو گئی۔ چوتھی بڑی غلطی ہم نماز کے اندر یہ کرتے ہیں کہ دوران سجدہ اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھتے ہیں، یا اپنے پاؤں کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی دایاں پاؤں بائیں پر رکھ دیا، کبھی بایاں پاؤں دائیں پر رکھ دیا، کبھی پاؤں زمین سے اوپر اٹھا دیے۔ یاد رکھنا کہ پورے سجدے کے دوران اگر آپ کے پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، اور اگر کبھی زمین پر لگے کبھی اٹھے، کبھی لگے کبھی اٹھے، تو اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ سجدے کے اندر ہمارے پاؤں زمین کے ساتھ جمے رہیں، زمین کے ساتھ لگے رہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خرابی لازم آئے گی۔ 5ویں اور آخری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی سلام پھیر لیتا ہے۔ سلام کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم، جب اس کلمے کا ہم تکلم کریں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ورحمت اللہ پر دائیں جانب چلا جائے،
پھر دوبارہ السلام علیکم پر ہمارا رخ قبلے کی طرف آ جائے اور ورحمت اللہ پر بائیں جانب چلا جائے۔ ویسے امام تو احتیاط کرتا ہے کہ السلام علیکم پر ہی دائیں جانب اپنا چہرہ اس لیے پھیر لیتا ہے کہ کوئی مقتدی امام سے پہل نہ کرے۔ عام طور پر یہ غفلت ہوتی ہے اور امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی سلام پھیر لیتا ہے، اور اس طریقے سے سلام پھیرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ نے امام سے سبقت حاصل کر لی۔ اچھا، رکوع اور سجدے میں عام طور پر سبقت جو کرسی پر بیٹھنے والے حضرات ہوتے ہیں، چونکہ سجدے میں کھڑے سے باقاعدہ زمین پر بندہ جاتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، اور ایک آدمی کرسی پر بیٹھے ہوئے سجدہ کر رہا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، وہ جلدی سجدہ کر لے گا۔ تو خاص طور پر کرسی پر بیٹھنے والے حضرات اس بات پر خاص دھیان رکھیں کہ کہیں امام سے سبقت نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ امام سجدے میں پہنچا ہی نہیں اور آپ سجدے میں چلے گئے، امام رکوع میں پہنچا ہی نہیں اور آپ رکوع میں چلے گئے، امام نے ابھی سلام پھیرا ہی نہیں اور آپ سلام پھیر چکے۔ اب ایک آدمی تو یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس بچا کچا ہے کیا؟ زکوٰۃ تو ہم برائے نام ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے حج توفیق ہو تو کرتے ہیں، روزہ صحت مند ہو تو رکھتے ہیں، ایک بچی کچی ہمارے پاس نماز ہی ہے، اور اس نماز میں بھی ہم اتنی واضح غلطیاں کر کے اپنی نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نماز کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو یہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور جو بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کہ ہاں وہ نماز قبول ہوتی ہے، اور وہ نماز نمازی کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے صحیح طریقے سے ادا کیا، یا اللہ تو اس کے ساتھ صحیح معاملہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔